اچھا یہ بتائیے، آپ کے یہاں سوئی گیس نہیں ہے، آپ کس طرح کھانا پکاتے ہیں یا اور کیا مسائل ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی، یہ میں نے جو اوور ویو دیا، ایک تمیز میں نے باندھی اپنے جو مسائل تھے، ہم نے جس طرح سے سیکریفائی کیا یہاں پر اور ہم نے مشکل پر گزارا، تو یہاں پہ گیس تھی، بلڈر نے کنیکشن دیا تھا ہم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں سوئی گیس کے میٹر بھی یہاں پہ اسٹور ہوئے ہیں، لیکن وہ گیس جو تھی وہ بیسکلی پتہ نہیں پیچھے کیا کارفامہ تھے جذبات کہ انہوں نے کمرشل گیس لی، یہاں پر بلک کنیکشن سے لیے گئے اور اس بلک کنیکشن سے جو ہے وہ گیس سپلائی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گیس 1 سال پہلے جو ہے وہ جو رہائشانہ جو بھی کنیکشن تھا گیس آ رہی تھی، اور یہاں پہ بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مریض بھی ہیں، ہارٹ کے مریض بھی ہیں، تو وہ ایک فیسلٹی جیسی بھی پرووائڈ کی، اس فیسلٹی کو جو ہے وہ اوگرا میں کچھ کمپلینس کی گئی، اور اس کے بعد آخر یہ کہ وہ کنیکشن 1 سال پہلے KSSGC نے ڈسکنٹینیو کر دیا۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ LPG کے سلنڈرس پہ گزارا کرتے ہیں۔ جی، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے مسئلے ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ سلنڈر پہ کوئی میٹر تو لگا نہیں ہوتا، کس وقت سلنڈر ختم ہو جائے گا نہیں پتا، اب رات کو اگر کسی وقت ہو گیا 1 بجے 2 بجے 1:30 بجے تو پھر آپ کے بچوں کے لیے دودھ گرم کرنا ہے یا ان کی اور دوسری نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، صبح کا ناشتہ اسکول جانے کے لیے، بچوں کے آفس جانے کے لیے، اور یہ تو چلیں دنیاوی معاملات ہیں، مسجد میں نماز کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے نہیں کر سکتے، وضو کے لیے آپ کو اگر چاہیے تو پھر آپ ٹھنڈے پانی سے ہی جو ہے وہ نہائیں گے، غسل کریں گے، اور پھر کیا نام ہے جو ہے وہ اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کو ادا کرنے کے لیے۔ اب آپ اس وقت کیا کہیں گے اس کے کہ کب تک آ جائے گی، کیا ہے، کوئی ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ لوگ اپنے طور پہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دروازے کٹکھٹا رہے ہیں، SSGC جاتے ہیں وہاں نوٹنگ کرتے ہیں، اوگرا جاتے ہیں وہاں نوٹنگ کرتے ہیں، کورٹس کے اندر جا کے جو ہے وہ وہاں پہ استدعائیں کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کسی کا حق چھین نہیں رہے، جو ہمارا حق ہے ہم کو وہ دے دیا جائے۔ تو جو یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، اس لیے کہ نیڈ ریزیڈنٹ کی ہے، گیس کی ضرورت بلڈر کو تو نہیں ہے، رہائشی کو ہے، جبکہ میں اس کے اگینسٹ بلڈر کو پیور بھی کر سکتا ہوں رہائشی کی، تو اب ضرورت ہماری ہے تو پھر ہم کو مجبوراً ہر اس جگہ پہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہاں کے ریزیڈنٹ اپنے طور پہ اپنا وقت نکال کے، اپنا ٹائم دے کے، اپنی فیملی کو نیگلیکٹ کر کے، اپنی محنت کی کمائیاں خرچ کر کے جو ہے وہ جا کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور ہر جگہ جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم کو ہمارا حق دے دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا انشاءاللہ جلدی کوئی اس کا مسئلے کا حل ہوگا۔ ایک تو ہم اس رسک پر موجود ہیں کہ ہم ایک ایٹم مطلب ایک بارود پہ بیٹھے ہوئے، بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سلنڈرس ہمارے یہاں ہیں اور جس طرح کی ہینڈلنگ ہے، مس ہینڈلنگ ہے، اور ہم مجبور ہیں۔ دوسری طرف ہم کو اس کا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ پورے سائمہ میں اور سائمہ کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی پراپر ہاسپٹل نہیں ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کوئی واقعہ ہو جاتی ہے، کوئی میڈیکل ایڈ نہیں ہے ہمارے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور جبکہ یہاں پروجیکٹ کے اندر ہم سے پیسے لیے گئے ہاسپٹل بنانے کے، ان کی جگہ بھی ہیں موجود، بورڈ لگے ہوئے کہ جی بنا دیے جائیں گے، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہاں پہ قریب میں کوئی ایسی چیز ہو۔ آپ یہ دیکھیں سائمہ میں، اتنے بڑے سائمہ کے اندر اتنے بہت سارے فلیٹ بن رہے ہیں ابھی، اور مزید بنتے چلے جا رہے ہیں، اتنے بڑے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 یا 9 ہزار فیملیز رہتی ہیں، 25-30 ہزار کے قریب لوگ ہیں یہاں پر لوگ رہتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایک جگہ بھی فائر فائٹنگ سسٹم نہیں ملے گا۔ تو اب ادارے بھی کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ کیا کہتے ہیں، آپ بھی یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں؟ ہاں جی، 2 سال ہو گئے تقریباً۔ ہم نے جب آئے تھے تو پوچھے یہ کیا تھا کہ بھائی گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اتفاق سے جنہیں مطلب سب چیزیں اویلیبل تھی، اور آج یہ وقت ہو گیا ہے کہ مطلب چیزیں اویلیبل نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ ہاں، گیس اویلیبل ہے، جیسے گیس جو ہے اس کے لیے مطلب 1 سال سے سب بھاگا دوڑی کر رہے ہیں، مسلسل سے جنہیں مطلب کورٹ کچہری ہر چیز کرنے جا رہی ہے، ساری ایجنسیز کے پاس جایا جا رہا ہے، اوگرا کے پاس، سوئی گیس کے پاس، SSG کے پاس سے، جی مطلب، مگر یہ کہ ابھی تک کوئی کنکریٹ جواب نہیں ہے۔ صحیح، آفس جا کے پوچھو تو کہتے بس آنے والی ہے،
آنے والی پیچھے 1 سال سے یہ سن رہے ہیں، آنے والی ہر 2 مہینے بعد. ہاں تقریباً 1 سال تو ہو گیا. 1 سال سے فروری میں شاید یہ جنوری میں 6 جنوری 2022 کو گئی تھی اور آج 23. تو مطلب ہم ابھی تک مفروضوں پر ہیں کہ ہاں جی ہوگا نہیں ہوگا آئے گا، لیکن کوئی کمپلیٹ اور کانکریٹ بات نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ایسا ہے. اچھا جو کچھ ایسے جی بھاگا دوڑی پرسنلی کر رہے ہیں. بلڈر کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. بلڈر کے پاس سے کوئی صحیح انفارمیشن نہیں ہے. جب جاتے ہیں بس 2 مہینے میں آ رہی ہے، بس اس مہینے انشاءاللہ سے جو کام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سارا مسئلہ یہ ہے. تو اب بھائی جب آپ نے سے جی مطلب سب چارجز لے لیے، سارا وہ کر دیا تو اویلیبل کرو سے نہیں. آپ کس طریقے سے کرتے دیٹس یور لک آفٹر، ذمہ داری ہے ان کا لک آفٹر نہیں ہے تو پیسے لیے تو آپ چیز پرووائڈ کریں. صحیح. بہرحال یہی ساری مشکلیں ہماری ساری سب لوگوں کی. اور تو جی مطلب یہ گیس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سلنڈر کب ختم ہو گیا بھاگ پھر رہے ہیں. وہ خطرناک ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا سلنڈر وہ باہر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے، گھر کے اندر نہیں ہے. اچھا کچھ لوگوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن انتہائی خطرناک. کسی وقت بھی اگر کچھ ایسی بات ہو جائے تو پروفیشنل ہینڈلنگ نہیں ہے، کچھ نہیں. گاڑی گیس جو آتی ہے وہ پروفیشنل ہینڈلنگ ہے. کم سے یہ ہوتے سارے جوائنٹس وغیرہ سب دیکھے ہوتے ہیں. اس کے اندر آیا سلنڈر لگا کے چلا گیا، ہمیں کیا پتا کیا کرا ہے. گیس جمع ہو رہی ہے دھماکہ ہو جائے گا تو